साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े। फेलियर है कि हमने पूरा चार्टर डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया। I'd be happy to meet with मरियम नवाज। मरियम नवाज सियासत खेल रही है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलाज कहाँ और कैसे होना चाहिए, बहस ज़ोरों शोर से जारी है और मुल्क की सियासत में पाक भारत कशीदगी से भी ज़्यादा ये मामला इस वक्त अहम बना हुआ है। मियां साहब की सेहत को लेकर अपोजिशन की हमदर्दियाँ और खदशात बाहर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा, ज़रा ये सुन लेते हैं। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकते। साथ ही साथ JUIF के मौलाना फजल रहमान ने इस मामले पर क्या कहा, वो भी ज़रा सुन लेते हैं। एक शख्स अगर मरीज है और वो कहता है कि मुझे मेरे अपने डॉक्टर के पास जाने दीजिए, उनको इंसानी बुनियादी हक भी नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें जो हैं ये काबिल कबूल। अच्छा, अब ये बयाना तो अपोजिशन के थे, हुकूमत ने भी जवाबी वार तो करना था और खूब वार किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस मामले पर शोला बयानी कुछ यूं की। क्या कह रहा है, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। हुकूमत का अपोजिशन का कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक लड़ाई है। हम कहते हैं आप पाकिस्तान के लोगों के पैसे पाकिस्तान के लोगों को उसका हिसाब दे। हम कहते हैं ना रो हिसाब दो, वो कहते हैं ना रो। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारी सूरत हाल को अपनी करप्शन के बयानिए के साथ जोड़ते हैं और उनके ख्यालात माजी से अब तक कैसे हैं, हालिया तकरीर से इसका एक टुकड़ा सुन लेते हैं। शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए। अब आज तमाशा देखें, ये आजकल बात कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाई की, सारे जमा होके सारे करप्शन की जो यूनियन बनी हुई है, करप्शन का जो पूरी एक टोला बना हुआ है, जमहूरियत बचाने के नाम पे अपनी सारी चोरी बचाने के चक्कर में है। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, एक एक का एहतसाब करना है हमने। आज बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ साहब की अयादत के लिए गए, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। अपोजिशन जमातें मियां साहब की सेहत पर सिर्फ सियासत नहीं कर रही बल्कि अयादत भी करती हैं। इस मुलाकात को कई रंग दिए जा रहे हैं और अफवाहें जारी हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई मेगा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो किसी तहरीक में आगे जाके तब्दील हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इन तमाम बातों को रद्द किया। ताहम मीसाक जमहूरियत पर मियां साहब से बात होने का जिक्र ज़रूर किया और अपोजिशन ने कौन कौन से मौके ज़ाया किए, इस दुख का इज़हार भी बिलावल साहब की बातों से मिलता है। इन सब हालात से लग रहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान कौमी यकजहती की जो फिजा बनी थी वो टूट चुकी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ख़तरा अभी टला नहीं है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा ने इशारा करते हुए क्या कहा, ये भी ज़रा सुनिए। आने वाले दिनों में जो इम्तहान आने हैं जो ख़त्म नहीं हुआ, मैं वजाहत कर दूं, इम्तहान जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। इलेक्शन के बादल सर पर मंडला रहे हैं, भारत में इलेक्शन होना है और कौम को बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना है, बड़ी बुर्दबारी से फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। आपने उनके अज़ाइम को खाक में मिलाना है, आपने अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी और आपने पाकिस्तान के मफाद का दिफा भी करना है। एट टाइम्स ये आसान नहीं होता, ये कहते हैं ना, इट्स
हुकूमत का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोशिशों से हालात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत अंदरूनी सियासत के लिए हालात का इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन पर दबाव बनाए रखना चाहती है। इन तमाम चीज़ों पे, तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सेनेटर साहब से जब भी बातें होती हैं तो बड़े मज़ेदार किस्म की बातें होती हैं, अंदर की भी बातें। आज देखते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ शायद हमें मिल जाए कि क्या होने जा रहा है। तो वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सर, ये बताइए कि आज की जो मीटिंग थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो क्या सिर्फ तिमाददारी थी या एक सियासी मुलाकात भी थी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो आज की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीटिंग की है, असल में मीटिंग कोई पॉलिटिकल मीटिंग इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि एक शख्स जो आज़ाद है, जिसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो एक महबूस और गिरफ़्तार और जेल में बंद शख्सियत जो कि एक और दूसरी बड़ी पार्टी का सदर है, उससे मिलने जा रहा है, उसकी तीमारदारी करने इसलिए जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अलील है। तो इसको मैं कोई सियासी यानी कि उस लिहाज से नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब जो दो सियासी लोग आपस में बड़े लीडर हैं, ज़ाहिर है गो उम्र में कम है बिलावल भुट्टो, लेकिन वो चेयरमैन हैं अपनी पार्टी के, एक उनकी बड़ी पार्टी है, और मियां नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के रहबर और रहनुमा हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। मैं तो चूँकि वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन असल में जो फंडामेंटली इशू था, मैं जिसको समझता हूँ, इसलिए कि बिलावल जो है वो उसका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स पॉलिटिक्स और उसकी मोरालिटीज़ वो बड़ी पॉजिटिव हैं, और उसी बुनियाद पे ज़ाहिर है, देखें मुझे आप देखें कि मिसाक़ जमहूरियत उसकी माँ ने किया था ना, मियाँ साहब ने और उनकी वालदा ने, तो उनकी वालदा ने किया था, तो वो अपनी वालदा के किए हुए एग्रीमेंट को इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकता ना। तो उस यानी कि स्प्रिट के तहत वो गया, एक इंसानी लिहाज से भी गया है। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन सियासत बीच में सियासी तो डिस्कशन हुई है, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को डायरेक्शन दूंगा कि पार्लियामेंट में किस तरह चीज़ें जो हैं वो आगे लेके चलनी है। तो पीछे इस वक्त जो द ब्रेन्स जो सारी पार्टी चला रहे हैं वो तो अभी भी मियाँ साहब ही है ना? जी बिल्कुल, मियाँ साहब ही हैं और वही प्रिवेल करते हैं, वही लीडर है, सबके वही लीडर है। शहबाज शरीफ साहब के भी वही लीडर हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने ये भी कहा ना, इसीलिए कि जब दो इतने बड़े लीडर मिलेंगे, पार्टी चीफ्स मिलेंगे, तो फिर बात तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसी ज़रूर निकल आती है। 1 घंटे की उनकी मुलाकात हुई है, तो उस 1 घंटे की मुलाकात में उन्होंने पहले तो मिजाज पुरसी ही की होगी। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि जो बड़ा मतलब कि अजीब व गरीब है, बड़ा अलमनाक है, जो मियाँ साहब की सूरत हाल है, वो ये अलग है। लेकिन ये इस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं ये समझता हूँ कि इससे एक ऐसा कल्चर डेवलप होता है जिस कल्चर को मौजूदा हुकूमत और पीटीआई ने रुइन किया है, बर्बाद किया है। यानी कि खैर सगाली, अखुवत, भाईचारा, वो एक हमेशा से रहा है। आप उठा के देख लें, माजी में भी नवाबजादा नसरुल्लाह खान से शुरू हो जाए कि एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। ये वाहिद लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं, जो खुश होते हैं, इनके चेहरों के तासुरात से पता लगता है कि ये बड़े खुश हैं किसी को। और फिर इमरान खान शायद दुनिया का वाहिद लीडर होगा, लीडर तो खैर मुझसे मानता नहीं, वो कठपुतली कभी लीडर होता नहीं है। उसने ये कहा है कि मैं इन्हें तकलीफ दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब वो तकलीफ तो दे रहा है ना। हाँ, लेकिन मुशाहिद साहब, आप नहीं समझते कि बहुत सारी बातें जो होती हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में होती हैं? अब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत इस तरह की जरदारी साहब के बारे में बातें की। माजी की जो सियासत है वो कुछ रवायात मासरत के साथ आपकी पार्टी ने भी डाली हैं। कुछ जो शोला बयानी है जो आई है आज, पॉलिटिक्स जो गंदी हुई है, उसमें आपकी पार्टी का भी हाथ है थोड़ा सा। देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ का एक ही हवाला है जो हमेशा दिया जाता है, और उस हवाले को चंद दिन बाद जलसा आम में जो रहबर और रहनुमा हैं नवाज शरीफ, उन्होंने उसको अनडू कर दिया था और उन्होंने उसे नापसंद किया था। सर याद कीजिए, जब ज़ियाउल हक साहब की बरसी थी और उस पर खड़े हुए थे वो एजाजुल हक साहब के साथ मियाँ साहब खड़े थे, बड़े मियाँ साहब खड़े थे,
تو انہوں نے کیا باتیں کی تھیں ضیاء الحق صاحب کے بارے میں اور سعد بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی تھیں؟ سر یہ تو ایک حقیقت ہے، تو ہے ایک اس کے بعد میثاق جمہوریت ہوا تھا نا، اور میثاق جمہوریت کے بعد وہ کالا کوٹ پہن کے بھی گئے تھے. کالا کوٹ پہننا اور بات ہے، کالا کوٹ کوئی پیپل پارٹی کے خلاف نہیں پہنا تھا انہوں نے. سر پیپلز پارٹی کے خلاف ہی گئے تھے نا، گیلانی صاحب کے خلاف ہی گئے ہوئے تھے. نہیں گیلانی صاحب کے بھی خلاف نہیں گئے تھے، وہ حسین حقانی کے خلاف گئے تھے. استعفیٰ دو، فارغ ہو، نیچے اترو، یاد کریں. جو ظاہر ہے اس کی لیکن بیسیکلی تو حسین حقانی تھا نا، جس جو کہ یعنی کہ آج لیکن ٹارگٹ تو پیپلز پارٹی ساری دنیا اس کو وہ سمجھتی ہے، اور اس سے بھی انہوں نے برات کا پھر بعد میں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا تو صحیح نا، یہاں تو کیا ہی نہیں نا، یہاں تو جو کہا ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا، بڑا فرق ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف نے کہا تو میاں صاحب نے اس کو انڈو کر دیا. عمران خان نے کہا کسی نے انڈو کیا. اچھا پھر شہباز شریف نے صرف کہا، عملی طور پہ تو کچھ نہیں کیا. یا نواز شریف نے اگر کبھی کچھ کہا عملی طور، انہوں نے تو کہا بعد میں، پہلے عملی طور پہ شروع کیا. اور انہوں نے خود سے بڑے فخر سے کہا کہ جی اب تو FIA بھی میرے اندر میں ہے تو فلانا بھی ہے، اور اس کو انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اور آج تک کر رہے ہیں. اور میاں نواز شریف کی دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان اور ان کی پارٹی اور کچھ لوگ نواز شریف کی جان کے در پہ ہیں، یہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں. نواز شریف آج جیل میں کیوں ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے ہے نا. سر کورٹس کی وجہ سے نہیں، کورٹ کی وجہ، بابا رحمتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر کورٹ کی بات کر رہی ہیں اور اس کو جواب دیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک پاناما ہوا، اس میں 456 لوگوں کے نام تھے، اس میں کسی 456 کو آج تک اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلا. سر میں آپ کو یاد دہانی بھی کراتی ہوں، مجھے یاد دہانی زاہد حامد صاحب کو کھڑے ہو کے نوید قمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کوئی لا، کوئی لیجسلیشن لانی چاہیے. زاہد حامد صاحب نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پیناما کا کیس چل رہا ہے اس کو رہنے دیں. یہ پیشکش ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہ مطلب ہے کہ 456 لوگوں کو کی برات کا ہو جائے. میں رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی نے اس کا منع کیا کہ نہیں کرنا. بھائی بات یہ ہے کہ دعوے تو ان لوگوں نے کیے تھے نا، لندن پلان تو ان لوگوں نے بنایا تھا نا، ہم نے تو نہیں بنایا تھا. یہ کہتے تھے نا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، تو بھائی اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 456، کیا سراج الحق صاحب نہیں کہتے سپریم کورٹ میں؟ ابھی بھی ان کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے کہ 456 کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہا بار بار، عمران خان اینڈ کمپنی نے، طاہر القادری جو ان کے فرسٹ کزن ہیں، لیکن کسی ایک کے خلاف بھی انہوں نے نہیں اس لیے کیا کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہوا، یا مریم کے خلاف، یا کلثوم نواز کے خلاف، یہ ایک کانسپریسی کے تحت ہوا، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اور یہ ہم نے نہیں ثابت کی، کانسپریسی کرنے والوں نے خود بتایا. طاہر القادری کے سیکرٹری جنرل نے بتایا، پھر وہ علی حیدر عابدی جو ان کا مرڈر ہو گیا، علی رضا عابدی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے MQM کے پاس جاتے رہے وہ وہاں پہ ان کے لنڈن میں وہ ٹیلی فون کے جی آپ کراچی بند کریں، یہ کریں وہ. پھر یہ بھی تو پتہ لگتا ہے نا کہ طاہر القادری آتے تھے 24 گھنٹے میڈیا انہیں دکھاتا تھا، 1 سیکنڈ کا اشتہار نہیں چلاتا تھا. اب وہ آتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو بھائی اس کا مطلب ایک سازش کے تحت نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا. اچھا اس کے بعد اگر جو بھی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا، پیناما نہیں تھا سر، پیناما کیس غلط تھا سارا. پاناما میں تو ڈالے ہی نا انہوں نے. اچھا پاناما اگر صحیح تھا تو پھر 456 کے خلاف چلنا چاہیے تھا. نواز شریف کا تو نام نہیں تھا پاناما میں. اگر فرض کرے آپ کی بات میں مان لوں تو پاناما میں تو لوگ ایش لگے ہوئے، اس پیپل پارٹی میں بیٹھے ہوئے، پیپل پارٹی کہہ رہا ہوں، یہ PTI میں بیٹھے ہوئے سارے. منی ٹریل کا تو مسئلہ تھا نا کہ منی ٹریل نہیں دے سکے. منی ٹریل دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں انہیں اقامہ پہ سزا دی ہے نا بھائی. یہ تو بابا رحمتے بتائے گا نا کسی دن کہ یہ ہوا کیا تھا. 1.5 سال اصل بات یہ تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کرپٹ ڈکلیئر کرو تاکہ انہیں لوگ ووٹ نہ دیں. ٹھیک ہے، اس میں میڈیا کے ایک حصے کو بڑا استعمال کیا، خود یہ روزانہ کہتے رہے، حالانکہ جس کو یہ خود سب سے بڑا کرپٹ کہتے تھے انہیں ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس یہ ایجنڈا تھا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کو نہیں چھوڑنا، اور وہ اس میں کامیاب ہیں کہ نواز شریف جو ہے آج وہ جیل میں ہے. سزا کس بات کی کاٹ رہا ہے کہ اس ملک کو 4 چاند لگائے اس نے. انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، نہ 5 سال KPK میں کیا، نہ ابھی 7 مہینے میں یہاں پہ کیا. نواز شریف کی وائف جو ہے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی، اس میں یہ ذمہ دار ہیں. مریم نے جیل کاٹی ہے نواز شریف کے ساتھ، یہ ذمہ دار ہیں.
آج نواز شریف اگر بیمار ہے، عمران خان اور اس کی پارٹی ذمہ دار ہے، اور انہیں جواب دینا پڑے گا، اور وہ بابر احمد کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے ناکردہ گناہوں میں ایک انتقامی کارروائی کے تحت نواز شریف کو جب پناما کر کے نہیں سزا دے سکے تو اقامہ میں دی. یہ ساری باتیں تو اب کھلی ہی ہو چکی ہیں نا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں رہ گئی. اب تو یہ تو اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے جی پناما تھا تو فلانا تھا. کیا تھا پناما تھا تو باقی پناما والے 456 افراد کدھر ہیں؟ اس کا مطلب ہے پناما نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا تھا، ہٹا دیا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو تکلیف پہنچانی تھی، جیل میں ڈال دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچانی تھی، جیل میں ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی تیمارداری نہیں کرنے دینی تاکہ اسے تکلیف پہنچے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمران نے کہا نا میں تکلیف پہنچاؤں گا، یہ تکلیف اس نے پہنچائی ہے تکالیف. سر میں I'm not at the expense of playing the devil's advocate. مسئلہ یہ ہے کہ العزیزیہ کا جب آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ منی ٹریل نہیں ملی. آگے چلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں، پچھلی دفعہ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تب پیپلز پارٹی کے جب عاصم حسین گرفتار ہوئے، زرداری صاحب ملنا بھی چاہ رہے تھے، میاں صاحب نہیں ملے. عاصم حسین آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا جی میں نیب کا اس وقت مجرم نہیں ہوں، میں اس وقت قیدی ہوں نواز شریف کا. یہ میرا خیال ہے یہ ہماری پالیٹکس کا شاید حصہ ہے، یہ ہوتا آیا ہے. لیکن نواز شریف نے تو نہیں کہا نا سر، نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر عاصم کو تکلیف پہنچاؤں گا یا زرداری کو تکلیف پہنچاؤں گا. عمران خان دیکھیں بڑا فرق ہے، اس کو گٹ مٹ نہ کریں. ڈاکٹر عاصم کا کیس اور ہے، نواز شریف نے نہیں کہا. نہ نواز شریف نے اس بات کو، نثار نے کہا میں ٹیپے سنواؤں گا. چودھری نثار نے کہا ہوگا نا، میں نواز شریف کی بات، چودھری نثار تو باہر ہے نا، جیل میں تو نواز شریف ہے نا، سزا تو نواز شریف بھگت رہے ہیں. تو نواز شریف نے کب کہا ڈاکٹر عاصم یا کسی اور کے بارے میں؟ اچھا سر، کبھی بھی نہیں کہا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ آج پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف ایک پوری کنسپیریسی کی، ساتھ طاہر القادری صاحب نے. پیپلز پارٹی بھی ایک طرح اس کنسپیریسی کا حصہ تھی، پیش تھی. پیپلز پارٹی بھی آپ کی حکومت جو گرائی گئی، جو بلوچستان میں سارا کچھ ہوا، اس میں پیپلز پارٹی پیش تھی. اور زرداری صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، وہ تو ہی مینسڈ نو ورڈز، وہ تو کہتے تھے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے. اور مٹھائیاں بھی انہوں نے بانٹی جس وقت یہ سزا آئی ساری. اب معاملات کیسے طے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے اس کو تو وہ خود ڈیفینڈ کریں گے نا بلوچستان میں. میں کہہ رہا ہوں لندن کانسپریسی، اس میں پیپل پارٹی تو نہیں تھی نا، اس میں تو طاہر القادری تھے. بعد میں تو پیپلز پارٹی تھی نا. نہیں، بعد میں اس طرح سے کبھی بھی نہیں تھی، اس الائنس میں نہیں تھی، نہ یہاں دھرنے میں تھی کھڑی. سر سینٹ، زرداری صاحب خود کہہ رہے تھے میں آپ کو سینٹ نہیں لینے دوں گا. بلوچستان میں جو سارا کچھ ہوا، بلوچستان کی تو میں نے کہہ دیا نا، آپ نے میری بات پہ غور کرے نا. بلوچستان ایک سیپریٹ ایشو ہے، لندن پلان ایک سیپریٹ ایشو ہے. جو سازش کی گئی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی حکومت کیسے گرانی ہے، اس وقت پیپل پارٹی وہاں پہ نہیں تھی. وہاں پہ طاہر القادری تھی، قاف لیگ تھی، کچھ اور لوگ تھے، کچھ میڈیا کے بھی ایک دو لوگ وہاں پہ تھے جو رپورٹ ہوا بعد میں، اور یہ عمران خان تھے. اور وہاں پہ فنڈز طے ہوئے، بہت ساری چیزیں طے ہوئیں. اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ جو ہے اس کی بھی پوری تیاری تھی، وہیں سے تھی، لندن سے. تو یہ بھی ایسا آ جائیں گی چیزیں جس طرح سے باقی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں جے آئی ٹی اس کی دوبارہ آئی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ چلے ٹھیک ہے، وہ سب آ جائے گا. بہرحال وہ بھی ہمیں یاد ہے پیپلز پارٹی نے مٹھائیاں بھی بانٹی جس وقت یہ سارا فیصلہ آیا. بٹ چلیں لیٹس موو آن. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت کم ہوا ہے؟ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کوئی دونوں سائڈوں پہ بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. میں ابھی آپ نے اس کی بلوچستان کی بات کی نا، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، پیپلز پارٹی ایک علیحدہ پارٹی ہے، پی ایم ایل این ایک علیحدہ پارٹی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونا یا نہ ہونا اس کو بھول جائیں. دو مختلف پارٹیوں میں مقاصد دیکھے جاتے ہیں، کسی وقت وہ ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. تو اب جس وقت کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس وقت ہمیں کیا کرنا، پارلیمنٹ میں کیا کرنا، پارلیمنٹ سے باہر کیا کرنا. اور یہ جو ملک کو تباہ و برباد کر دیا تقریباً 6-7 مہینوں میں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ایک. لیکن آپ اس کو ایسے نہ لیں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کوئی نون ایک جماعت ایک نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. چارٹر ڈیموکریسی تبھی ہوا نا جب ٹرسٹ ہوا. چارٹر ایک پرٹیکولر ایشو پہ ٹرسٹ ہوا نا. ہم نے اس کے بعد میثاق معیشت کی بھی بات ہم نے کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے، اس میں نہیں ہو سکا. ابھی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہودیوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق مدینہ ہوا تھا، اس میں ٹرسٹ ورسٹ کوئی نہیں تھا. وہ ایک ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی. اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا.
लेकिन मैं उसको अप्लाई पीपल पार्टी पे, सॉरी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ इंटरेस्ट कन्वर्ज करेंगे वहाँ में हो जाता है। और पीपल पार्टी इस मुल्क की एक इंतहाई मुहब्ब वतन जमात है और उनका एक रोल है, PMLN का एक रोल है। हम तो बाकियों के भी सबके रोल को तस्लीम करते हैं, मजहबी जमातों के भी रोल तस्लीम करते हैं, लेकिन ये जो कठपुतली हुकूमत, देखें ना, इनका भी कोई कसूर नहीं है। ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्ट नहीं हुए थे, ये कठपुतलियाँ यही करती हैं जो ये कर रहे हैं। अब इन्हें अंदाज़ा नहीं है, ये अभी मैं इनके वजीरों के आपने बयान चलाए, इन्हें कल को जेल में ये खुद वो लोग हैं कि अगर अभी इन्हें पकड़ लिया जाए तो 1 घंटे के अंदर इन पे चार्ज फ्रेम इसलिए हो जाएगा कि इन्होंने जो कुछ लक्षण है इनके, आज भी जो कुछ कर रहे हैं समेत इमरान खान के सारे लोग, ये तो पता लगेगा कुछ दिनों बाद। मैं कह क्या रहा हूँ, ये डिफेंड नहीं कर सकेंगे। आप तो कह रहे ना अल अजीज़ा में फलाना मनी ट्रेल अलीमा खान से क्यों नहीं मांगते? बहुत बनते हैं ना हम, हमारे से मतलब एक मिथ बनाई हुई है कि जी जितना वो ईमानदार है कोई भी नहीं है। भाई हिमाचल जी मान लिया तो अलीमा खान ने भी तो मान लिया ना कि मेरे पास है पैसे, मनी ट्रेल देनी चाहिए। उसे नहीं मांगता ही नहीं कोई। देखें जिस वक्त अपने ऊपर बात आती है ना तो ये केस मार जाते हैं, पंजाबी में चुप कर जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। मुझे बताया कि उज़मा खान का, अलीमा खान का क्यों जवाब नहीं देते? मुझे ये बात बताया कि इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे क्या केस नहीं है मालम जब्बा का, क्या इनके चीफ मिनिस्टर पे नहीं है, परवेज खटक पे नहीं है? फिर इन्होंने 5 साल इनकी क्या करदगी रही है वहां पे? क्या इन्होंने एहतसाब कमीशन खत्म नहीं कर दिया? और इसलिए किया कि इनके लोग सारे फंस रहे थे। जो वहां पे हामिद खान साहब भी गए, वो भी एक सबके सामने है, इस पे डिबेट भी बहुत दफा हो चुकी है। खैर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अदनान जो कि ज़ाती मौलज हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा था कि आज फैसला होगा। मियाँ साहब आज बताएंगे कि उन्होंने किस हस्पताल में जाना है। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है जहाँ जाना है हम हाजिर हैं, बता दें कहाँ जाना है। 3 उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक जो है डिप्यूट किए हुए, बाकायदा वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो अब क्या डिसाइड हुआ है? मियाँ साहब कहीं जा रहे हैं या बकौल इमरान खान साहब के, जिस तरह वो कहते हैं कि जी वो लंदन जाना चाहते हैं? देखिए जी, इमरान खान जिस वक्त ये बात करता है ना तो उस वक्त भी वो तकलीफ़ दे रहा होता है। मतलब ये जालिम लोग हैं। मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क का क्या कानून है इलाज के लिए? क्या कहीं किसी पे कोई पाबंदी है कि उसने पाकिस्तान में इलाज कराना है, सिंगापुर में कराना है, चाइना में कराना है, लंदन में कराना है? या तो इसकी पाबंदी हो तो ये PM जो है कठपुतली सिलेक्टेड ये इस तरह की बात करे कि उधर जाना चाहते हैं तो उधर जाना चाहते हैं। इस वक्त तो वैसे है ना पाबंदी है, बिकॉज मियाँ साहब के इस वक्त जो केसेस हैं उसकी वजह से पाबंदी है, ही हैज टू स्टे इन पाकिस्तान। लेकिन बात ये है, अभी तो है ना, वो अभी तो है ना। हाँ। और ये जो केसेस हैं इसके भी जिम्मेदार ये कठपुतली है और कुछ लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना सर, इनके तो आने से पहले जो है वो आगे इनके आने से पहले ही ये लंदन प्लान हुआ था ना भाई। चले वो लंदन प्लान जो है ना वो इनके आने से पहले ही हुआ था। ये अपने आने से पहले सारे काम कर लिए थे इन्होंने ना। तो भाई बात ये है कि ये जिम्मेदार हैं नवाज शरीफ की इतनी सी गजन के। ज़रा सी तकलीफ अगर मरियम को या नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज के साथ जो कर दिया है ना, ये सारी जिंदगी इन्हें जवाब देना पड़ेगा इन्होंने। मियां साहब जा रहे हैं, डॉक्टर अदनान जो बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूं कि ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी ये लंदन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। मैं खुद मरीज रहा हूं, मैं इसलिए मैं दिल से बात कर रहा हूं, अभी भी हूं। ये मरीज का हक है कि वो कहाँ पे इलाज कराना चाहता है, कहाँ पे नहीं कराना चाहता। वो चीचों की मलिया में कराना चाहता है या मंगोलिया में कराना चाहता है। आप कौन होते हैं ये समझाने वाले कि जी उधर करा ले या उधर करा ले, जहाँ मर्जी चले जाएं। डॉक्टर यासीन जहाँ मर्जी करा ले। जहाँ मर्जी का मतलब पता क्या, इन्हें जेल में डाला इसलिए गया है कि ये बीमार हो, ये इसको तकलीफ हो। अब तो वो कह रहे हैं इलाज जहाँ कराना है बता दे। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? मतलब कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? मतलब आपने सारा कुछ करने के बाद अब आप मतलब कि अपनी कटी उंगली जो है उंगली को कटवा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मियाँ साहब अब नहीं जाना चाहते किसी हॉस्पिटल में। आज डॉक्टर अदनान ने कहा था डिसाइड होगा, तो फिर वो ऑपोजिशन का देखिए मियाँ साहब की इन्होंने तज़हीक की है, मियाँ साहब का मजाक उड़ाया है। इन्होंने ये कहा कि बेगम कुलसूम नवाज बीमारी नहीं है,
میں جو بات کہوں آپ کہیے گا نہیں یہ غلط کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں. انہوں نے نواز شریف کے بارے میں جھوٹ بولا. نواز شریف کی جب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو انہوں نے کہا ان کی کوئی سرجری نہیں ہوئی. ایک ان کا جعلی پی ٹی آئی کا ڈاکٹر نما بندہ باہر آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ ہاسپٹل یہاں پہ سرجری نہیں ہوتی. یہ سارے کام نہیں آپ کو چھوڑ دیں. میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان ساری چیزوں کا ذمہ دار عمران خان اور اس کی پارٹی ہے. وہ لوگ یہ کرتے رہے, وہاں پہ یہ حملے کراتے رہے نواز شریف کے گھر میں لندن میں. سر اس کا مطلب ان ساری چیزوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے نا آدمی. کلامی معافی, مجھے بتائیے کہ اب اگر میاں صاحب نہیں جانا چاہ رہے, میری گزارش سن لیجئے, اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے کہہ رہی ہے, وفاقی فیڈرل لیول پہ دونوں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ اور دونوں فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, اور میاں صاحب نہیں جا رہے, تو کیا پھر اس پہ تو پھر وہ زیادہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سیاست اس پہ کھیل رہے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں. میاں صاحب ایک آنریبل آدمی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کی کوئی آنر نہیں ہے. آنریبل آدمی کا, ورنہ نواز شریف وہ آدمی ہے آج جیل میں ہے نا. آج بھی کئی اسپتالوں میں ملک میں اور ملک سے باہر نواز شریف اپنی ذاتی جیب سے لوگوں کا علاج کرا رہا ہے. اصل مسئلہ علاج کا یا تکلیف کا نہیں ہے, وہ تو انہوں نے پہنچا دی, انہوں نے منہ سے کہہ کے پہنچائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تصدیق ان کی کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ نواز شریف جانے, اس کا علاج جانے, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جس وجہ سے نواز شریف اندر ہیں, آپ نے یہ سارا رول جو پلے کیا ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. مجھے یہ بتائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں. سر میری گزارش سنیں, حکومت کہہ رہی ہے جہاں کروانا کر, میں گزارش سنیں, جہاں کروانا کر لیجئے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت نہیں اگر کروانا چاہ رہے, اس میں خدا نخواستہ میاں صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے, who's responsible for it؟ وہ رسپانسبل ہیں جو کبھی جناح میں لے جاتے رہے ہیں, کبھی دوسرے اسپتالوں میں. یاسمین کہتی ہیں زبردستی تو نہیں لے جاتے رہے. نہیں, اور کون لے کے جاتے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں زبردستی تو نہیں لے کے جاتے رہے. میاں صاحب اپنی مرضی سے جاتے رہے. قیدی جو ہوتا ہے نا, قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مجھے ایک بات بتائیں کہ ان اسپتالوں میں لے جایا گیا جہاں پہ کارڈیک یونٹ ہی نہیں ہے, پھر روزانہ ان کے لوگ کیا بدتمیزیاں کرتے تھے, ان کے وزیر سمیت ڈاکٹر یاسمین راشد کے. مجھے افسوس ہے, میں اس کو بڑی آنریبل عورت سمجھتا تھا, لیکن اس کا میں نے ایک آدھ بیان سنا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے عمران خان نے اپنے جیسے کر لیے ان لوگوں کو. مطلب کوئی ہمدردی نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی ڈاکٹر آنا چاہے. نواز شریف, میری بات سنیں, جب عمران خان گرا تھا نواز شریف نے سیاست کی تھی؟ سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ کون گیا تھا اس کے ہاسپٹل میں دیکھنے؟ اور اس کے بعد کیا یہ لنڈن نہیں گیا تھا عمران خان؟ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کہاں تھی؟ سر دیکھیں, اس وقت اب دیکھیں, اپنی کمپین چھوڑ دی تھی نواز شریف نے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کا مقابلہ یہ نہ کریں. سر میں مقابلہ نہیں کر رہی, میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ باہر سے کوئی ڈاکٹر بلوانا ہے وہ آ سکتا ہے. کٹ پتلی گورنمنٹ کا ہے. گزارش, مشینری اگر کوئی چاہیے مشینری منگوا لیجئے. اس پہ بھی اگر آپ لوگ نہیں آ رہے, پھر اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ میاں صاحب خود نہیں جانا چاہتے, یا پاکستان مسلم لیگ نواز اس پہ سیاست کر رہی ہے. یہ اس میں سیاست, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں سیاست کو نیگیٹیولی استعمال کروں. یہ اتنا افسوسناک رویہ, اس میں ہمارے بھی لوگ شامل ہیں کہ جس سیاست کر رہے ہیں, اس کا مطلب سیاست بہت بری چیز ہے. بھائی میں سیاست دان ہوں تو سیاست ہی کروں گا نا. لیکن سیاست کا ایک ڈرٹی اینگل بھی تو ہے نا. انسان ڈرٹی ہوتا ہے سر, لیکن بنایا ہے نا انسانوں نے, بنایا ہے انسانوں نے بنایا, تو وہ سیاست تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی نا. میں کہہ رہی ہوں سیاست کو گندا بھی تو کیا نا. اپنی گندگی جو ہے سیاست پر رکھتے ہیں. سر سیاست کو گندا آپ خود گندے ہیں, سیاست گندی نہیں ہے. سیاست بڑا آنریبل کام ہے. سیاست کی بنیاد ہی پہ, تو سیاست کی بنیاد خدمت ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیاست کی ساری بنیادی جو اس وقت اینگلز ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ سب پورے کر رہے ہیں, ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ سیاست کو تو پھر بھی برا نہیں کہہ سکتے. سیاست بری نہیں ہے, سیاست کو گندا تو لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ قرآن پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں سر اس بحث میں میرا خیال ہے اگر نہ جائیں, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اگر حکومت یہ پیشکش کر رہی ہے اور پی ایم ایل این یا میاں صاحب نہیں مان رہے, تو پھر اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت نے جو کرنا تھا وہ کر لیا نا, وہ تو تکلیف پہنچا دی نا انہوں نے. حکومت نے یہاں تک حکومت نے پہنچایا ہے, ان کے وزیروں نے پہنچایا ہے, عمران خان نے پہنچایا ہے. دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے وقت پہ, جب وقت ہاتھ سے نکل جائے, وہ ہے نا وقت کو لوٹ کے آتے بھی کبھی دیکھا ہے, وقت نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, آج کا وقت نکل گیا. نہیں دیکھیں جس وقت تھا آپ نہ کرتے نا لندن سازش کیس, آپ اقتدار کی بھوک میں اتنے ننگے ہو گئے
کہ آپ نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, آپ نے اس ملک کے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا, ان کا جب مسئلہ ہوگا اس پہ بھی بات کر لیں گے. انہوں نے بجائی نا. آج اربوں خربوں کا نقصان کس نے کیا؟ نواز شریف نے تو کام کر کے دیا تھا نا. آپ نے ہر چیز روک دی, آپ نے لوگوں کو رلایا ہے. آپ اس پہ نہیں آ رہے. اس وقت لگ رہا ہے پی ایم ایل این نہیں علاج کرانا چاہ رہی. اب نہیں کرانا چاہ رہی. کیوں نہ کرائیں بھائی علاج؟ بالکل کرائیں, 100 دفعہ کرائیں. جب لوگوں کا علاج کراتے ہیں میاں صاحب تو اپنا نہیں کرائیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست یہ کھیل رہے ہیں. اگر جس کو سیاست آپ کہتی ہیں نا, میں نہیں کہتا اس کو, اگر وہ کوئی گند گھول رہے ہیں تو وہ دیکھو نا جو آدمی زبردستی تو نہیں بھیج سکتے نا آپ کو ہسپتال. آپ کہیں گے تو جائیں گے نا. انہوں نے کہہ دیا نا کہ جیل میں ہی ہو جائے گا علاج. وہ آپ جس ہسپتال میں آپ نے سندھ جانا سندھ بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں آج جس نہج پہ نواز شریف اور اس کے خاندان کو پہنچایا ہے, وہ اس کا اگر اکیلا کوئی آدمی ذمہ دار ہے تو عمران خان یا اس کے حالی موالی یا اس کو کٹھ پتلی بنانے والے ہیں, یا اس میں باب رحمتیں بھی ہے. بہت زیادہ مؤثر کردار ہے ان لوگوں کا. مجھے لگ رہا ہے مشاہد صاحب اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتے کہ علاج ہونا چاہیے یا کروائیں گے یا نہیں. خیر وہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو باقی جو ملک کی پولیٹیکل سیناریو ہے اس پر بھی بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد صاحب آج ایک اپلیکیشن بھی آپ کی طرف سے گئی ہے ارلی ہیئرنگ کی, اس پہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور ضمانت کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ پچھلے بھی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز تھیں لیکن فیصلہ اس کے برعکس آیا. دیکھیں مجھے اس لیے تھوڑی سی امید ہے کہ اب وہ بابا رحمتیں نہیں ہے سپریم کورٹ میں جو ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے کنڈکٹ کر رہا تھا. یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا, اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریسیو کیا لندن میں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی, اس نے 2-3 سینیٹر ہمارے کھا گیا, ان کے بڑھوا دیے, اس نے شیخ رشید کی جا کے کمپین کی. جب بیل کا ہوا ہے تب تو میرا خیال ہے وہ جا چکے تھے. جب یہ پچھلی دفعہ بیل کی ہیئرنگ ہے تب تو وہ جا چکے تھے. وہ تو یہاں سے ہائی کورٹ سے ہوا تھا نا. جی میں وہی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ جا نہیں, ایک دفعہ تو اس نے خود بھی کیا نا ایک کیس میں. پچھلا والا ہوا ہے تب تو جا چکے تھے. پچھلے والے میں جا چکا تھا. وہ تو خیر وہ مطلب ایسے ہی ہوتے ہیں. خیر اس ایشو پہ تو میں کبھی اور بات کروں گا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی دشمن بنا ہوا تھا نواز شریف کا, جس نے سوائے دشمنی کے اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے نواز شریف کی حکومت کھائی ہوا اب نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انصاف کی بنیاد پہ کوئی فیصلے ہوں گے. انصاف کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے تو نواز شریف سے انوسنٹ ہے. ان کے ہوتے ہوئے مریم صاحبہ کو بھی تو بیل ملی, ان کے ہوتے ہوئے ہی ملی. جی اس لیے ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کون ہوتی ہے دینے والی, اگر احسان ہی کروں گا تو میں کروں گا نا, میں نے سارا کچھ ان کی ایسی تیسی کی ہے, تو اثر میں اللہ کون ہوتا ہے یہ کام کرنے والا. یہ بھی تو باتیں ہیں نا بھائی. تو اس کو چھوڑیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور مریم نواز معصوم ترین لوگ ہیں اور یہ محسن ترین لوگ ہیں اس ملک کے. انہوں نے بڑا ڈیلیور کر کے دیا. ان کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ اگر اس بات کا کسی نے احساس کر لیا تو وہ جیل میں نہیں ہوں گے. گزارش آپ سزا کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے اگر چودھری نثار یا شہباز شریف صاحب جیسی آوازوں کو شاید سنا ہوتا تو آج جو نوبیل پیس پرائز کا عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے شاید میاں صاحب کے لیے وہ نامینیشن ہوتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ میں نے یہ کہا, میں نے وہ کہا, یہ اچھے وقتوں میں اس طرح کی باتیں کبھی سنی تھی آپ نے جب حکومتیں تھیں؟ مجھے بتائیں سنی تھی کبھی آپ نے؟ یہ جب نواز شریف ہاٹ واٹرز میں آیا تب یہ باتیں یاد آ گئی ہیں. تو ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار کی بات کی کوئی ویلیو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں چودھری نثار کی میں بات نہیں کر رہا, میں ہر شخص کی بات کر رہا ہوں. میں تو چودھری نثار کی بات کر رہا ہوں. میں ہر شخص کی بات اس کی بات کر رہا ہوں جو کسی کے برے وقت میں اپنی باتیں لوگوں کو یاد کراتا ہے اور میں نے یہ کہا تھا تو میں نے وہ کہا تھا. بات یہ ہے کہ برے وقت میں لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملا کے, اچھے وقت میں بات کرتا ہے. اچھے وقت میں سارے چپ کے ماری ہوئی ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. اس وقت اگر کوئی ہو بھی تو منہ پہ لاتے نہیں ہیں. جب اس وقت نہیں لائے تو آپ کوئی حق نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں سنے گا, وہ آپ کے خلاف جائے گی کوئی بھی کر رہا ہو. تو یہ جو باقی نوبل پرائز ہے, یہ نوبل پرائز بھی کوئی یہ چینگم ہی بنا لی ہے انہوں نے. وہ جو بچے نہیں ٹانگوں سے لپٹ کے ماں کے کہتے ہیں جی میں آیا چاکلیٹ لین, نوبل پرائز کس بات کا؟
मतलब नोबर जो बाबा रहमते ने आपको नहीं, लेकिन उन्होंने फौज ने मिल के इमरान खान साहब ने डीएस्केलेशन तो हुई ना, जिस तरह जो भी सारा इंडिया के साथ मामला इस वक्त चल रहा था। देखिए बात यह है कि इमरान खान तो कहीं थे नहीं, इमरान खान की हालत है स्टैंड अप और सिट डाउन, वो तो उस मीटिंग में नहीं आए। इमरान खान ने तो इस कौमी इत्तेहाद जो अपोजिशन ने कायम किया, जिसमें नवाज शरीफ साहब की भी मर्जी थी, उसमें तफरका डाला या नहीं डाला इमरान खान ने? कि जब पूरी अपोजिशन इकट्ठी हुई तो उनको ब्रीफिंग कौन दे रहा? प्राइम मिनिस्टर नहीं दे रहा, वो नहीं आया, उसे 1 घंटा 40 मिनट मनाते रहे। 7 बजे मीटिंग थी। इसी से अगला बिल्कुल क्विकली क्लोज करना है। शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि वो नॉट स्टिल आउट ऑफ द वर्ड्स, अभी भी जो है वो ख़तरा बाकी है। करतारपुर का जो है वो वहाँ पे विजिट्स आपस में दोनों ममालिक की शुरू हो रहे हैं। हाई कमिश्नर्स वापस चले गए, आदिल अल जुबैर जो है यहाँ से होके अब इंडिया गए। ख़तरा तो डी एस्केलेट हो गया है। क्या ये सिर्फ अपोजिशन को सियासी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए है कि ये डर रखो ताकि वो जो यकजहती कायम हुई थी वो रहे और बाकी हमने जो काम करने साइड पे वो होते रहें? देखें, यकजहती अपोजिशन ने कायम की थी, ये कठपुतली वजीर आजम ने कायम नहीं की थी। लेकिन ये डरावा है। ये पहली दफ़ा है कि ये काम वजीर आजम का था कि वो लोगों को इकट्ठा करता, सारे इकट्ठे हो गए, वो नहीं आया। 10 सेकंड्स रह गए। डरावा दे रहे हैं या खतरा वाकई ही है? अभी खतरा तो देखें इसलिए है कि अब वो इलेक्शन उनका मतलब उसको जब तक हो नहीं जाता उस वक्त ख़तरा है। लेकिन एक और भी जो असल वाकई अगर कोई ख़तरा है, मेरा ख्याल है इलेक्शन वाली बात तो अब निकल गई है। जो ग्रेट गेम एक हो रहा है, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो ओबोर है, ये जो इजराइल के मफादात हैं इस खित्ते में, और उसने बाल्कनाइजेशन में जो किरदार अदा किया है, उस लिहाज से पाकिस्तान टारगेट है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।